الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ فارم اپلوڈ ہونے کے محض چند گھنٹے گزرے ہیں کہ فارم میں مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے ایک طویل بحث شروع ہو چکی ہے۔ فارم 45 کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا صارفین اور صحافی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر چند حلقوں میں گنتی میں سنگین غلطیاں سامنے آئی ہیں۔ ہماری ٹیم نے کراچی کے ایک حلقے NA 240 کے فارم 45 کا جائزہ لیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ناظرین، آپ غور سے دیکھیے گا۔ اس حلقے میں مقابلہ آزاد امیدوار رمضان اور پیپلز پارٹی کے امیدوار سلیم مامڈی والا کے درمیان تھا، لیکن فارم 47 کے مطابق یہاں سے MQM کے امیدوار ارشد عبداللہ وہرا کامیاب ہوئے۔ اس حلقے کے فارم 45 میں جن پولنگ اسٹیشنز میں تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط موجود ہیں، وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ MQM کو محض 2 سے 10 کے درمیان ووٹ ملے۔ اب آپ کے سامنے اس وقت جو ہے یہ دستخط شدہ فارم موجود ہے، اس میں 2 یا 10 میکسیمم اتنے ووٹ مل رہے ہیں، جبکہ سلیم مامڈی والا اور رمضان کو 100 سے زائد ووٹ ملے۔ لیکن اب آپ نے اگلا جو ٹوسٹ ہے وہ بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ جن پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط موجود نہیں تھے، وہاں سے MQM کے امیدوار 300 اور 500 ووٹوں کے درمیان ووٹ حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی ہی کہانی گجرات کے حلقے NA 64 میں بھی دکھائی گئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ MQM والے جو امیدوار ہیں وہ لیڈ لے رہے ہیں ان فارم 45 میں جہاں پہ دستخط نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو اگین گجرات کی طرف لے کے آتا ہوں NA 64 میں، اس کا فارم ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا ناظرین۔ آزاد امیدوار تھی کیسرا لاہی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ۔ 590 ووٹوں کو 90 بنا دیا گیا۔ چودھری صالح حسین کے 11 ووٹس کو 511 بنا دیا گیا، ایسا الزام لگایا جا رہا ہے۔ NA 128 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 307 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اون چودھری کو 755 ووٹ ملے، سلمان اکرم راجہ کو 463 ووٹ ملے اور دیگر امیدواروں کو 106 ووٹ ملے۔ اب سلمان اکرم راجہ، اون چودھری، اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جو گنتی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، یعنی ٹیمپرنگ کی گئی، لکھائی کے اوپر لکھائی آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، اب ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، میں دوبارہ بتاتا ہوں کس کس کو کتنے ووٹ ملے ذرا۔ سلمان اکرم راجہ کو ناظرین ملے ہیں 463 ووٹ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ اون چودھری صاحب کو جو ووٹ ملے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اون چودھری صاحب کو ملے ہیں 755 ووٹ۔ اب ان کو اگر جمع کیا جائے تو کل ووٹ 1324 بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن الیکشن کمیشن کے فارم پر لکھا ہے کہ کل ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے 732، تو اس کا مطلب ہے کہ اون چودھری کے ووٹوں کی تعداد ڈالے گئے تمام ووٹوں سے زیادہ ہے، یعنی ٹوٹل ووٹ ہی جب 724 ہے تو اون چودھری کو ٹوٹل ووٹوں سے زیادہ ووٹ کیسے پڑ گئے، یا کل ملا کے ووٹ کیسے پڑ گئے۔ تو دوستو، اس طرح کی یہ انوملیز ہیں، اس طرح کی بے ضابطگیاں ہیں جو کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں۔ تو انتخابات پر اعتراضات صرف تحریک انصاف نہیں کر رہی ہے، بلکہ دیگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان فرق پر معترض ہے۔ نواز شریف کا حلقہ ہو یا پھر اون چودھری کے پولنگ اسٹیشن، ریحانہ ڈار ہو یا پھر خیبر پختونخوا کے حلقے، الیکشن کمیشن کے انوکھے فارمولوں سے ماہرین ریاضی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ فارم 45 میں ایسی جمع تفریق کی گئی کہ جیتے اور ہارنے والے دونوں پریشان۔ یہ داستان کراچی سے لے کر خیبر اسلام آباد سے گوادر تک ہر جگہ یکساں ہے۔ ان فارمز کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو گئی، ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ اس وقت ناظرین الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فارم 45 پر اٹھنے والی اعتراضات کا درست جواب دے، بتائے کہ یہ کیا ہے جو سوالات ہم نے اٹھائے ہیں۔ اور ابھی یہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے جو وقت کی کمی کا باعث ہم آپ کو بتا پائے ہیں، ایک بہت بڑا انبار ہے ان بے ضابطگیوں کا یا ان انوملیز کا۔ سوال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے الزامات عائد کرتی ہیں ان فارمز کو لے کر عدالت سے رجوع کریں گی؟ کیا انتخابات کو لے کر ایک طویل عدالتی جنگ شروع ہو جائے گی؟ انتخابات میں بے ضابطگیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ تحریک انصاف کے مطابق پنجاب اور کراچی میں دھاندلی ہوئی۔ کیا PTI کی نظر میں خیبر پختونخوا میں شفاف انتخابات ہوئے؟ انتخابات میں بے ضابطگی ثابت ہونے کی صورت میں اسمبلیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے ناظرین جو ابھی ہم اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کی طرف بڑھیں گے، یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔